السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم او لیول میتھ بک 1 جس کو D1 بھی کہتے ہیں، یہ نیو ایڈیشن ہے۔ اس کے چیپٹر کی 12 چیپٹر کی ایکسرسائز 12B سولو کریں گے۔ جیسے کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ ایریا اینڈ پیریمیٹر سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ 12B جو ہم نے پہلے ایکسرسائز 12A کی تھی وہ ریکٹینگولر کے بارے میں تھی، ایریا اینڈ ریکٹینگولر کے بارے میں تھی۔ تو ابھی ریکٹینگلس، ایریا آف ریکٹینگلس کے بارے میں تھی، اور ابھی جو ہے 12B وہ پیریمیٹر اینڈ ایریا آف پیراللیلوگرام کے بارے میں ہے۔ پیریمیٹر اینڈ ایریا آف پیراللیلوگرام، پیراللیلوگرام جو ہے وہ کس طرح کی فگر ہوتی ہے؟ پیراللیلوگرام 4 سائیڈڈ فگر ہوتی ہے، اور یہ 4 سائیڈڈ آپس میں اپوزٹ ہوتے ہیں اور سیم ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہو، یہ پیراللیلوگرام ہے، اس کی یہ دونوں سائیڈز پیرالل ہیں، یہ دونوں پیرالل ہیں اور آپس میں ایکول بھی ہیں۔ جیسے یہ سائڈ اس سائڈ کے پیرالل ہے اینڈ ایکول ہے، یہ سائڈ اس سائڈ کے پیرالل اینڈ ایکول ہے، اور اس کا ایریا فائنڈ کرنے کے لیے اس کا فارمولا ہے پیریمیٹر آف پیراللیلوگرام کا ایریا فائنڈ کرنے کے لیے کون سا فارمولا ہے؟ 2 × sum of length of adjacent side 2 × A + B، یعنی کہ اس کی ساری سائڈس 4 سائڈ ایکول ہوتی ہیں، اس لیے اس کی اے کو بیس سم کریں گے اینڈ پلس بی کو ہم ہائٹ، یعنی کہ بیس پلس ہائٹ، اس کی بیس اینڈ ہائٹ کو آپس میں پلس کر کے اس کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کروائیں گے تو ہمیں پیریمیٹر آف پیراللیلوگرام کا فائنڈ ہو جائے گا۔ ہمیں جب بھی اس کا پیریمیٹر فائنڈ کرنا ہو تو ہمیں اس کی ہائٹ کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اور ہائٹ آپ کو معلوم ہو کہ ہائٹ ہمیشہ بیس کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم کسی بھی پیراللیلوگرام میں کسی بھی ایک سائڈ کو ہم بیس مان سکتے ہیں، اور دوسری سائڈ اس کی جو اپوزٹ ہوتی ہے، جو اوپر ہوتی ہے، وہ اس کے ہائٹ ہوگی۔ جیسے کہ اس میں یہ بیس ہے اور یہ اس کی اپوزٹ ہائٹ ہے، اس طرح اس میں اس کو بیس اگر بنائیں تو یہ اس کے ہائٹ ہے، اسی طرح اس کی یہ بیس ہے تو یہ اس کی ہائٹ ہے۔ تو ہمیں اس کی ہائٹ کا معلوم ہونا ضروری ہے، بیس اور ہائٹ کا، تو ہم ایزیلی اس کا پیریمیٹر فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اینڈ دوسری چیز جو ہم نے اس میں فائنڈ کرنی ہوگی وہ ایریا آف پیراللیلوگرام ہے۔ ایریا فائنڈ کرنا ہوگا پیراللیلوگرام کا۔ ایریا کیسے فائنڈ ہوتا ہے؟ اس کا فارمولا ہے ایریا آف پیراللیلوگرام = بیس × ہائٹ = BH۔ BH بیس اینڈ ہائٹ، بیس انٹو ہائٹ، یہ اس کا فارمولا ہے پیراللیلوگرام کا۔ اب ہمیں پیراللیلوگرام کے ایریا اینڈ پیریمیٹر فائنڈ کرنے کے لیے ان کے فارمولاز کا پتہ چل گیا ہے، تو اب ہم ایزیلی اس کی ایکسرسائز سولو کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز 12B کی طرف۔ 12B ایکسرسائز 12B چیپٹر 12 ایکسرسائز 12B کا کوشچن نمبر 5 ہے۔ The figure shows a rhombus ABCD where AE = 6.4 cm. If the area of the rhombus is 44.8 cm, find the perimeter of the rhombus. تو یہ ایک رومبس دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ایریا ہے اس کا 44.8 سینٹی میٹر اسکوائر ہے، یعنی کہ اس کا ایریا اندر کا 44.8 سینٹی میٹر اسکوائر ہے، اور اس کی AE ہائٹ ہے، جو کہ AE ہائٹ 6.4 سینٹی میٹر ہے۔ اب ہمیں یہ دو ویلیوز تو ہمیں دی ہوئی ہیں، یعنی کہ ایریا بھی ہمارے پاس گیون ہے، اس کی ہائٹ بھی ہمارے پاس گیون ہے،
اب ہمیں اس کی لینتھ فائنڈ کرنی ہے، کیونکہ جب تک لینتھ ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم اس کا پیریمیٹر فائنڈ نہیں کر سکتے۔ تو کسی بھی فگر کا جب تک لینتھ نہ ہو ہمارے پاس یا ہائٹ نہ ہو، دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہو، تو ہمیں وہ فائنڈ کرنی پڑتی ہے۔ اور جو کیسے فائنڈ ہوتی ہے، جو ہمارے پاس چیزیں گیون ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس ویلیوز گیون ہوتی ہیں، انہی کی ہیلپ سے ہم لوگ جو چیز ہمارے پاس جو ویلیو نہیں ہوتی ہے وہ ہم فائنڈ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس اے ای 6.4 سینٹی میٹر ہے، جبکہ بی ڈی ہمارے پاس نہیں ہے، جو بیس ہے، جو اس کی لینتھ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اے بی سی ڈی ایک رومبس ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم لوگ اس کی ہائٹ فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، رومبس کا پیریمیٹر فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کی بی ڈی کی لینتھ فائنڈ کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اس کو کوشچن کو سالو کرتے ہیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کی لینتھ فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اے بی ڈی کو ایک ٹرائنگل کی شیپ میں ہم نے اس کی فارم میں ہم نے لانا ہے، اور اس کے لیے کیونکہ بی ڈی کے اوپر ہے اس کی ہائٹ، تو ہمیں اس کی لینتھ بھی ہمیں اسی کی فائنڈ کرنی ہے۔ لینتھ بھی ہم نے اس کی لینتھ کو ہم ایکس سے ریپریزنٹ کر لیتے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ اس کی لینتھ فائنڈ کریں گے۔ اے بی ڈی ایک ٹرائنگل ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے بی ڈی سے جوائن کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ٹرائنگل ہے، اے بی ڈی ایک ٹرائنگل ہے جس کو ہم نے بی ڈی سے اس لینتھ سے جوائن کیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہے نا، ہائٹ اس لینتھ کے اوپر ہے، اس لیے ہم نے اسی کے ساتھ جوائن کروانا ہے۔ تو یہ ایک ٹرائنگل بن جائے گی جو کہ اے بی سی ڈی کی ہے، ٹرائنگل ہے۔ جیسے کہ ہم نے اے بی ڈی ایک ٹرائنگل کو ہم نے ٹرائنگل بنایا، اور اس میں ہم نے بی ڈی جو کہ بیس ہے، جو کہ لینتھ ہے، اس کو ہم بی ڈی جو کہ لینتھ ہے اس کو ہم ایکس سپوز کرتے ہیں۔ تو اب اس کا ایریا آف رومبس کو کرنے کے لیے ادھر لگانے کے لیے دا ایریا آف دا رومبس از ٹوئسٹ دا ایریا آف دا ٹرائنگل اے بی ڈی، اس کا ٹوئسٹ ہوگا، اے بی ڈی کا ٹوئسٹ ہوگا۔ تو اس طرح ہمارے پاس فارمولا ہوگا، سو ایریا آف رومبس ہوگا 2 ملٹیپلائی 1/2 2 کے ساتھ کراس ہو جائے گا، x = 6.4 × 4.8۔ اب کیونکہ ہم نے x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے، لینتھ ہے جو کہ ہمارے پاس، تو x = 44.8، یہ = سے اس سائڈ پہ جب جائے گا تو 6.4 ہو جائے گا۔ اس کو اب ہم کراس کریں گے، اس کو جب کراس کریں گے تو یہ آ جائے گا 7 سینٹی میٹر۔ اب ہمارے پاس لینتھ آ گئی ہے، لینتھ x = 7 سینٹی میٹر۔ اس کی رومبس کی آل سائڈڈ، چونکہ یہ ایکول ہوتی ہیں آل سائڈڈ، اس لیے x رومبس کا ہم لوگوں نے x 4 × 7 سینٹی میٹر ہوگا، 4 × 7
28 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसकी ऑल साइड्स रोमबस से इक्वल होती हैं और रोमबस का पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इस तरह हमें इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा।